پاک کر دے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے 2 طریقے بتا دیے کہ کبھی کسی کو دیتا ہوں، ادھر نہیں دیتا، مت اس پر طبیعت میں رنج اور ملال لایا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، تمہیں نہیں معلوم کسی کو جو دے رہا ہوں ان کو دے کر ان کے ایمان کو بچا رہا ہوں، اور کبھی کسی کو نہیں دیتا اس کو نہ دے کر اس کے ایمان کو بچا رہا ہوں۔ یہ سبق آپ کے لیے ایک نقطہ تربیت کہ اگر آپ میں سے کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، تو جب کم ملے تو یہ سمجھیں کہ رب کائنات نے میری بہتری اس میں جانی ہے کہ مجھے کم دے، شاید میرا ظرف ایسا تھا مجھے زیادہ مل جاتا تو میں بھٹک جاتا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے رزق کی فراخی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرا رزق بڑھا دے۔ ان کے پاس بکریاں تھیں، ریوڑ تھا، بکریوں کا کام کر، 2-4 بکریاں تھیں، ان کا دودھ وغیرہ لکڑیاں چن کے لے آتے، دودھ کا کام تھا۔ آپ نے دعا فرما دی باری تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے۔ رزق بکریاں تھا ان کا، بڑھ گیا۔ جب بکریاں رزق بڑھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہو گئی تو بکریاں اتنی بڑی کہ ان کو ایک الگ گھر لینا پڑا تھوڑے فاصلے پر۔ مدینہ پاک چھوٹا سا تو شہر ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اب اس گھر میں 10, 15, 20 بکریاں تو نہیں رہ سکتی، تو اب بکریاں جب زیادہ ہو گئیں تو فاصلے پر شہر سے باہر ایک گھر لینا پڑا۔ جب شہر سے باہر گھر لینا پڑا، بکریاں ہیں تو چوروں سے بچانے کے لیے دیکھ بھال بھی کرنی پڑی۔ تو وہ جو ہر روز 5 نمازیں آقا علیہ السلام کی اقتداء میں آ کے پڑھتے تھے، تو جب بکریاں بڑھ گئیں، گھر دور ہو گیا، تو اب وہ فجر کی نماز پڑھتے اور عشاء کی آ کے پڑھتے، دن کی نمازیں نہ پڑھ سکتے، بکریوں کی دیکھ بھال میں گزر جاتا۔ اب بات کی سمجھ آئی ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پنجگانہ نماز پڑھنا اور دن میں 5 مرتبہ آقا کا مکھڑا تکنا، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دیدار کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم، محروم ہو گئے، صبح و شام آنا ہوتا، دن پر نہ آ سکتے۔ تو پھر ایک دن ملے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بھائی سناؤ کیا حال ہے تمہارے کاروبار کا؟ یا رسول اللہ آپ کی دعا سے بڑی برکت ہوئی، اور دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اور برکت دے۔ آپ نے دعا کر دی باری تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت دے، اس کا رزق اور بڑھا دے۔ وہ بکریاں اور بڑھ گئیں اور سینکڑوں میں ہو گئیں، اور اس گھر میں گنجائش نہ رہی، پھر اور باہر جا کے اس بکریوں کے ریوڑ کے لیے ایک حویلی لی، اب اس کی دیکھ بھال کرتے۔ اب وہاں چونکہ باہر جنگل میں تھی وہ جگہ، اب آ ہی نہیں سکتے تھے، وہیں رہائش رکھ لی۔ اب جمعہ کی نماز پڑھنے آتے اور 5 نمازیں گئیں، آقا کی اقتداء میں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ پھر دعا کرائی آقا، اور رزق بڑا ہو گیا الحمدللہ، اور دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے اور دعا فرما دی، اور بڑھ گئیں اور دور چلے گئے۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا تو عامل کو بھیجا زکوٰۃ کے لیے ان کے پاس۔ انہوں نے اب بکریاں گنی اور دیکھا کہ 40 بکریوں پر ایک بکری نکلتی ہے، بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو جب زکوٰۃ کا شمار کیا تو وہ کافی بکریاں بن گئیں۔ اب دل جو ہے وہ سکڑ گیا، دل میں وہ ہمت نہ ہوئی کہ اتنی بکریاں نکال دوں، اتنے پیسے دے دوں، یہ کر دوں، مال زکوٰۃ۔ تو کچھ دیے اور کہا کہ یہ اتنا لے جائیں، باقی میں کچھ عرصے کے بعد پھر اور بقایا حصہ زکوٰۃ کا جو رہتا ہے وہ بھی دے دوں گا۔ تو وہ لے کر عامل آیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے جب وہ سارا قصہ سنا تو فرمایا عامل کو واپس جاؤ، اس کو لوٹا دو، کہو تمہارے اس مال زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی کو مال کی زیادتی نقصان دے جاتی ہے، کسی کو مال کی بولیے کمی نقصان دے جاتی ہے، کسی کو بڑی صحت اور توانائی نقصان دے جاتی ہے، آدمی متکبر ہو جاتا ہے، رعونت پذیر ہو جاتا ہے، اور غریبوں کمزوروں کو مارتا پیٹتا ہے، جابر ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو کمزوری ناتوانی نقصان دے جاتی ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے، رب کی بجائے ہر طاقتور کے پیچھے منگتا بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ ہر ایک کا حال الگ الگ ہے، تو جیسا جس کا حال ہو ویسا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مالک اس کے حال کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ لہٰذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے پاس مال کم تھا، وسائل کم تھے،
فاقے تھے، فقر تھا، ہم کمزور تھے، قریش مکہ اور کفار مکہ ہم کو مارتے تھے، مسلمانوں کو زد و کوب کرتے تھے، اذیت ناک سزائیں دیتے تھے، پتھر رکھ کر، تپتے ہوئے پتھر جسموں پہ رکھ کے کوڑے مارتے تھے، اور احد احد کی آوازیں نکلتی تھی عاشقان رسول سے۔ تو فرمایا جب ہم تنگی میں تھے، کیا؟ تو تنگی کے زمانے کا صبر آسان تھا، ہم کامیاب ہو گئے۔ تنگی کے زمانے میں صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب فراخی ہوئی تو فراخی کے دور میں صبر کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ جملہ بول رہے ہیں نا عموم کے لیے، عامت الناس کے لیے، اشارہ تعلیم یہ تھی کہ بسا اوقات تنگی کے زمانے میں صبر آسان ہوتا ہے، فراخی کے زمانے کا صبر مشکل ہوتا ہے۔ بندہ بلائنڈ ہے، بندے کو نہیں پتا کہ اس کے لیے تنگی بہتر ہے یا اس کے لیے فراخی بہتر ہے، اس کے لیے تنگ دستی بہتر ہے یا تمول مالداری بہتر ہے، مال کا تھوڑا ہونا بہتر ہے یا بے پناہ ہونا بہتر ہے۔ بسا اوقات اس کو آسانی سے بھی سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا مال کسی کے پاس ہوتا ہے جس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، گزر اوقات ہو جاتا ہے، سکھ کی نیند آتی ہے، سکھ کی نیند آتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ اور بڑا مال جب ملتا ہے انسان، ایک ایسپیکٹ تو ہے ملے کہ بڑے مال سے آرائش اور آسائش ہوگی اور بڑی اعلیٰ زندگی ہوگی، مگر اس بڑے مال کو بچانا، محفوظ رکھنا، ٹیکس والوں سے اور کسٹم والوں سے اور پولیس سے اور 50 محکموں سے بچ کے چلنا، راتوں کی نیند زندگی بھر کے لیے اجڑ جاتی ہے۔ تو اس مال کا کیا نفع جو راتوں کی نیند خراب کر دے، اس مال کا کیا نفع جو نیند چھین کے لے جائے۔ ہاں اب ایک بات، ایک نصیحت کی اور کرتا ہوں، نیند چھن جائے اس میں بھی بڑی خیر ہے۔ کسی کی نیند چھن جائے، نیند نہ آئے، اس میں بھی خیر ہے، بشرطے کہ محبوب کے لیے نہ آئے، یہ نہیں کہ مال چھین لے وہ نیند۔ اگر مال اور دنیا نیند چھین لے تو عذاب ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ دنیا، مال، حرص، لالچ، دنیا کا پیسے کا، دنیا کا فکر، پھر اس کے مقدمات اور اس کے گورکھ دھندے، اگر وہ مال دنیا نیند چھین لے تو عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ اور اگر محبوب کی یاد نیند چھین لے، ہائے ہائے، اس کی یاد نیند آنے نہ دے، تو اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ تو ہر ایک کا حال جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سمجھایا کہ یہ فرق ہوتا ہے مسلم اور مومن میں، مسلمان اور مومن میں۔ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، یہ عربی میں ہے، یہ میری اپنی کتاب ہے، ابھی کمپیوٹر پرنٹ ہے، چھپی نہیں ہے۔ البیان فی الاسلام والایمان والاحسان، یہ عقیدہ کے اوپر، اسلام، ایمان اور احسان پر عربی زبان میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، لکھ رہا ہوں میں کی۔ ابھی اس کے 137 صفحے ہوئے ہیں، ابھی مکمل کروں گا، واپس انشاءاللہ کینیڈا جا کر تو چھپ جائے گی سال کے اندر۔ تو چونکہ عربی میں ہے سارا متن اس کا، تو بعد میں اردو ترجمہ ہو جائے گا، تو جس سے میں آپ کو پھر بعد میں جب چھپ جائے گی تو ٹرانسلیشن ہو جائے گی، انگلش میں بھی کروا دیں گے اور اردو میں بھی کروا دیں گے ترجمہ اس کا انشاءاللہ، تو آپ کے کام آئے گی۔ تو پہلی بات جو سمجھائی وہ یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، مگر ہر مومن مسلمان تو ہوتا ہی ہے۔ مسلمان ہوئے بغیر تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ تو مومن تو مسلمان ہوگا ہی ہوگا، مگر ہر مسلمان کے لیے لازم نہیں کہ وہ مومن بھی ہے۔ یہ جو دروس تصوف ہیں، ان کی غرض یہ ہے کہ تھوڑا سفر طے کریں، مسلمان مومن بنے، مومن محسن بنے، اسلام کی وادی سے ایمان کی وادی میں جائیں اور ایمان کی وادی سے نکل کے احسان کی وادی میں جائیں۔ تو میں فرق بتا رہا تھا ایمان اور اسلام کا، دو میں ڈفرنس۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ حجرات آیت نمبر 17 میں فرمایا وَيَمُنُّونَ عَلَيْكَ
ان اسلموا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتلاتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم اسلام لے آئے، ہم احسان جتلاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیں کہ مجھے میرے اوپر اپنے اسلام قبول کرنے کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی.